سادات ہو گئے سادات، ابھی ابھی رمضان کا مہینہ گزر چکا، سارا مہینہ مسلمانوں نے قرآن پڑھا، لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ قرآن ہے کیا۔ میری پوری تقریر آج قرآن پر ہوگی کہ قرآن ہے کیا۔ اللہ سورۃ فاطر کی آیت میں نے آپ کی خدمت تلاوت کی، ارشاد خداوندی ہے کہ میرے محبوب ہم نے تم پر قرآن کی وحی کی، جبرائیل کی نہیں، ہم نے تم پر قرآن کی وحی کی، وہ حق ہے، حق پر نہیں، وہ قرآن حق ہے، وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا، اور میں اللہ اپنے بندوں کے رازوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ یہاں آ کر اللہ نے انداز کلام کو بدلا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، میرے حبیب ہم نے قرآن تم پر نازل کیا، لیکن تمہیں حق نہیں کہ قرآن کے وارث تم بناؤ، قرآن کے وارث ہم بنائیں گے اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے، بنائیں گے جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے۔ بھائی رات بھر کا تھکا ہوا ہوں، لیکن مجلس میں مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی، میں چاہتا ہوں کہ سارے مل کر مجھ سے بات کرو تاکہ میں 50 آیتیں پڑھوں۔ توجہ ہے چاروں تمام، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری تقریر ہے، ارشاد خداوندی ہے کہ میرے حبیب ہم نے تم پر قرآن کی وحی کی، وہ قرآن حق ہے، وہ قرآن مصدق ہے پچھلی کتابوں کا، اور ہم نے قرآن کے واس بنائے اور بنائیں گے اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے۔ اب مصطفیٰ کا پتہ کیسے چلے کہ مصطفیٰ ہے کیا؟ تو سورۃ نمل میں ارشاد ہوا قل الحمدللہ ہے وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، میرا سلام ہو مصطفیٰ بندوں پر، میرا سلام ہو مصطفیٰ بندوں پر، یعنی جو مصطفیٰ ہوں گے وہ علیہ السلام ہوں گے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں ایک بتاؤ جو علیہ السلام ہے جو میں در چھوڑ دوں، ارے تم ایک بتاؤ، ایک بتاؤ، تم ایک بتاؤ جو تمہارے پاس علیہ السلام ہو، تمہارے پاس ایک بھی نہیں، ہمارے پاس 14 ہیں، ہم بنائیں گے واس اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے۔ میں کہتا ہوں میں حیران ہوں شیطان پر کہ ہے شیطان، اللہ نے پورے قرآن حکیم میں اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی، شیطان واحد ہے جس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی، قال فبعزتک، یا اللہ مجھے قسم ہے آپ کی عزت کی، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یا اللہ مجھے قسم ہے آپ کی عزت کی، میں تمام کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندے۔ ارے اللہ کو، شیطان کو اللہ کے بندے سمجھ میں آ گئے، شیطان کو اللہ کے چنے ہوئے بندے سمجھ میں آ گئے، اور پاکستان کے ملاؤں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا۔ اب 17 آیتیں پڑھوں گا کہ قرآن ہے کیا، قرآن ہے کیا۔ ارشاد ہوا سورۃ آل عمران میں فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یہ قرآن العلم ہے، علم نہیں، العلم، یہ قرآن العلم ہے، ساری وہی
صورت میں آل عمران میں ارشاد ہوا وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. یہ قرآن مشکل ہے، ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک راسخون فی العلم کے دروازے پر نہیں جائے گا. سورت نساء میں ارشاد ہوا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یہ قرآن برہان ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن مبین ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ یہ قرآن مبین ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن برہان ہے. سورت مائدہ میں ارشاد ہوا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. یہ قرآن مصدق ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ قرآن مہیمن ہے. اللہ کا نام بھی مہیمن، قرآن بھی مہیمن. تمہیں یہاں غلو نظر نہیں آتا؟ قرآن مہیمن. مہیمن کی 5 معنی. مہیمن معنی امین، مہیمن معنی غالب، مہیمن معنی حاکم، مہیمن معنی محافظ، مہیمن معنی نگہبان. یا تو قرآن کو ماننا چھوڑ دے، یا تو قرآن کو ماننا چھوڑ دے. جب قرآن نگہبان ہے، جب قرآن نگہبان ہے، قرآن محافظ ہے، تو جو قرآن کے وارث ہوں گے وہ محافظ نہیں ہوں گے. ارے رسول کی حدیث ہے، پہلے حدیث پڑھ کر پھر آتا ہوں قرآن کی طرف. علیٌ، میں سمجھتا بچے کوئی حدیث یاد ہوگی. علیٌ مع القرآن والقرآن مع علیٌ. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. ارشاد ہو رہا ہے سورت محمد میں افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا کسی کے دل پر تالے لگے؟ دیکھے تالا کیوں لگایا جاتا ہے کہ باہر والی چیز اندر نہ آئے، اندر والی چیز باہر نہ جائے. تالا لگایا جاتا ہے کہ باہر والی چیز اندر نہ آئے، اندر والی چیز باہر آ جائے. اب کوئی علی علی نہ کرے، علی ہے قرآن کے ساتھ، قرآن ہے علی کے ساتھ. اگر کوئی علی علی نہ کرے تو سمجھ لینا اس کے دل پر تالے لگے ہوئے. سمجھتا کیا چاہتا ہوں؟ قرآن اگر روح ہے تو علی جسم ہے. جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں پیچھے والوں کو نہیں کہوں گا، جو سامنے بیٹھے ہیں، میرے آگے بیٹھے ہیں، ان کو بات کرنا ہوگی. قرآن اگر روح ہے تو علی اس کا جسم ہے. قرآن لا ریب ہے، علی بے عیب ہے. قرآن العلم ہے، علی راسخون فی العلم ہے. قرآن ھدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے. قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے. قرآن عظیم ہے، علی نبول عظیم ہے. قرآن اعلیٰ ہے، علی مولا ہے. قرآن اعلیٰ ہے، علی مولا ہے. قرآن ذکر ہے، علی اہل ذکر ہے. قرآن ذکر ہے، علی اہل ذکر ہے. قرآن امر ہے، علی اولی الامر ہے. ارے قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا. قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے. قرآن معجزہ ہے، علی معجز نما ہے. قرآن مصدق ہے توریت زبور انجیل کا، علی مصدق ہے رسول جلیل کا. قرآن کی موجودگی میں توریت زبور انجیل تینوں کتابیں منسوخ. قرآن کی موجودگی میں، قرآن کی موجودگی میں توریت زبور انجیل تینوں کتابیں منسوخ، اور علی کی موجودگی میں یہ تینوں منسوخ. ارے قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. ہاتھ بلند کر کے حرامی سے حلال کی پہچان کرنے ہوتے. نعرہ
قرآن محافظ ہے، قرآن حاکم ہے۔ سورت اعراف میں ارشاد ہوا ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن فکر ہے۔ سورت الحجر میں ارشاد ہوا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ قرآن ذکر ہے، ذاکر نہیں، ذکر ہے۔ یہ قرآن ذکر ہے، یہ قرآن ذکر ہے۔ اسی صورت میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن عظیم ہے۔ سورت بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ۔ یہ قرآن حکمت ہے۔ اسی صورت میں ارشاد ہوا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن شفا ہے، شفا نہیں شفا۔ شفا کی معنی کیا ہے؟ پیاس بجھانا۔ کسی کو اولاد کی پیاس ہے، قرآن اولاد دے گا۔ بخاری کی حدیث نہیں پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں، اور آپ کو سورتوں کے نام بھی بتا رہا ہوں تاکہ ترجمہ جا کر دیکھیں۔ یہ قرآن شفا ہے، پیاس بجھاتا ہے۔ کسی کو اولاد کی پیاس ہے، اولاد دیتا ہے۔ کسی کو دولت کی پیاس ہے، قرآن دولت دیتا ہے، قرآن دولت دیتا ہے۔ اسی صورت بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا قل ان اجتمعت الانس والجن الا یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اے میرے حبیب چیلنج کر تمام جنوں اور انسانوں کو کہ مل کر اس قرآن کے مثل اور قرآن لے کر آؤ۔ تمام جن اور انسانوں کو، تمام جن اور انسانوں کو اگر یہ آیت پڑھ کر میں چلا جاؤں تو میری 10 گھنٹے کی تقریر ہوگی۔ میرے حبیب چیلنج کرو تمام جن اور انسانوں کو تم مل کر اس قرآن کے مثل اور قرآن لے کر آؤ۔ لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ میرے حبیب وہ ایک دوسرے سے مدد بھی مانگیں گے لیکن اس قرآن کے مثل اور قرآن نہیں لا سکیں گے۔ قرآن ہے بے مثل، قرآن ہے بے مثل۔ بڑا جملہ میں نے کہا ہے اور میرا جملہ تم کو کھانے نہیں دوں گا۔ یہ قرآن ہے بے مثل۔ ارے افسوس کی بات ہے، قرآن تو بے مثل ہے اور جس کے قلب پر نازل ہوا وہ رسول تم جیسا کیسا۔ قرآن بے مثل اور رسول ہمارے مثل۔ ارے صحیح بخاری میں ام المومنین فرماتی ہے، صحیح بخاری میں ام المومنین فرماتی ہے کہ میں فجر کو اٹھتی تھی، دیکھتی تھی رسول بستر سے اٹھتا تھا سیدھا مصلی پر، وضو نہیں کرتا تھا۔ تو کہا میں نے رسول کو کہا یا رسول آپ نے وضو نہیں کیا؟ کہا میں تم جیسا تھوڑی ہوں، میں تم جیسا تھوڑی ہوں۔ ارے جب تمہاری ماں رسول جیسی نہیں تو تم رسول جیسے کیسے؟ ایسے نہیں بھائی، جب تمہاری ماں رسول جیسی، یہ الفاظ بھی تو بخاری شریف کے ہیں نا کہ صحابہ کرام نے رسول کو کہا یا رسول اللہ آج دوپہر کو کھانا ہم آپ کے ساتھ کھائیں گے۔ کہا کھاؤ آؤ۔ دوپہر کا دسترخوان بچھا، سارے صحابی آئے۔ اب رسول کے سسر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مکھی کبھی ہمارے ناک پر، کبھی کان پر، کبھی لب پر، کبھی کھانے پر۔ کہا میں نے غور سے دیکھا تو رسول کے نہ جسم پر مکھی بیٹھتی ہے نہ کھانے پر۔ تو کہا میں نے رسول سے کہا یا رسول اللہ مکھیوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہے، ہمارے کھانے پر بھی مکھی، جسم پر بھی مکھی، نہ آپ کے کھانے پر مکھی بیٹھتی ہے نہ جسم اطہار پر بیٹھتی ہے۔ تو کہا رسول نے ہنس کر کہا میں تم جیسے تھوڑی ہوں، میں تم جیسا تھوڑی ہوں۔ ارے مجھے تعجب اسی بات پر ہے کہ مکھی گندی مخلوق، اس کو بھی پتا ہے کہ رسول تم جیسا نہیں، اور پاکستان کے ملاؤں کو بھی
کہ رسول تم جیسا نہیں. توجہ چاہا سورت تاہا میں تاہا ما انزلنا علیک القرآن تشقا. اے میرے طاہر رسول، اے میرے طاہر رسول، اے میرے ہادی رسول، یاسین. جب بھی پکارا پورے قرآن حکیم میں آپ کو یہ نہیں ملے گا یا محمد. اللہ نے پورے قرآن میں یا محمد کر کے نہیں پکارا. تاہا اے میرے طاہر رسول، یا ایھا المزمل اے کمبل اوڑھنے والے رسول، یا ایھا المدثر اے چادر اوڑھنے والے رسول. یا اللہ آپ نے تو قسم کھائی کمبل کی بھی چادر کی بھی. یہ 12 مہینے کالی کملی والے کہتے ہیں، چادر والے کیوں نہیں کہتے؟ قدرت کی آواز ہے لیکن خاموش. چادر میں ان کا نہ تھا نہ تھی، چادر میں نعرہ حیدری. ایسے نہیں بھائی. رسول کی حدیث بنا جاتا ہوں، علی کے نعرے علی کی پریکٹس کرو، یہاں پریکٹس کرو. نعرے علی کے نعرے کی یہاں پریکٹس کرو، یہاں اسی دنیا میں. کیوں؟ حدیث ہے مسلمانوں کی مشہور کتابوں میں سیاستہ میں کہ رسول نے صحابوں کو فرمایا کہ پرسرات بال سے زیادہ باریک ہوگی، آگ سے زیادہ گرم ہوگی، تلوار سے زیادہ تیز ہوگی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر جنت میں آپ بیٹھے بھی اکیلے ہوں گے. جب پرسرات کا یہ حال ہے تو آپ جنت میں بیٹھے بھی اکیلے ہوں گے. نبوت کے تیور بدلے جس نے یہ پرسرات بنائی ہے اس نے اس کے پار کرنے کا انتظام بھی کیا ہے. تو صحابہ کرام نے کہا اس کا کون سا انتظام؟ کہا من قال علی یجوز کل برکل خاتم. اس وقت جس نے نعرہ علی کا لگایا وہ پرسرات سے ایسے گزر جائے گا جس طرح بجلی کی چمک ہوتی ہے. میرے حقیقی بھائی آ گئے ہیں. اللہ سارے مل کر دعا مانگو کل آپ کو بڑی زندگی عطا فرمائے صحت کے ساتھ. توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے میری بات وہ پڑھے گا اور آپ کو محسوس کرے گا. میں نے کیا کہا قرآن تذکرہ ہے، قرآن تذکرہ ہے. سورت فرقان میں ارشاد ہوا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ قرآن فرقان ہے، یہ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا. آج میں یہاں ہوں اور قرآن کا فیصلہ نہ مانوں آپ پھر بلائیں گے، آپ کہیں گے کس کافر کو بلایا تھا. ارے میں قرآن کے فیصلے کو نہ مانوں تو کافر، تو جو رسول کے فیصلے کو نہ مانے وہ تمہارا امام کیسے بنا ہے؟ نعرہ حیدری. سورت زمر میں ارشاد ہوا قرآن عربیا غیر ذی وجن لعلہم یتقون. یہ قرآن بے عیب ہے، یہ قرآن بے عیب ہے، یہ قرآن بے عیب ہے. سورت حامیم سجدہ میں ارشاد ہوا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ قرآن معصوم ہے، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان کا کوئی گزر نہیں. یہ قرآن معصوم ہے، یہ قرآن معصوم ہے. سورت الواقعہ میں ارشاد ہوا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن طاہر ہے، یہ
قرآن مطہر ہے، یہ قرآن سرمایہ حیات ہے۔ سورت طلاق میں شاد ہوا، ذالک امر اللہ ہے انزلہ الیکم، یہ قرآن امر ہے، یہ قرآن امر ہے، یہ قرآن امر ہے۔ اور سورت بروج میں شاد ہوا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے۔ میں نے 17 آیت پڑھی۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن علم ہے، قرآن مشکل ہے، قرآن برہان ہے، قرآن معجزہ ہے، قرآن مبین ہے، قرآن امین ہے، قرآن غالب ہے، قرآن حاکم ہے، قرآن نگہبان ہے، قرآن محافظ ہے، قرآن فکر ہے، قرآن تدبر ہے، قرآن عقل ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن عظیم ہے، قرآن حکمت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بے مثل ہے، قرآن بے مثل ہے، قرآن بے مثل ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن تذکرہ ہے، قرآن بے عیب ہے، قرآن بے عیب ہے، قرآن معصوم ہے، قرآن طاہر ہے، قرآن مطہر ہے، قرآن سرمایہ حیات ہے، قرآن امر ہے، قرآن مجید ہے۔ ارے جب یہ ہے قرآن تو تم نے 30 راتیں قرآن پڑھا، کبھی ان کا ذکر کیا جس پر قرآن نازل ہو؟ 30 راتیں، 3 دن میں اخباروں میں پہلے دن آتا ہے 3 دن میں قرآن ختم، 6 دن میں قرآن ختم۔ قرآن ختم ہوتا ہے کیا؟ قرآن ختم ہوتا ہے کیا؟ تمہیں قرآن کا پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے، تمہیں قرآن کا پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے۔ اور قرآن کہاں آیا؟ نزل بروح الامین علی قلبک، رسول کے قلب پر قرآن آیا، رسول کے قلب پر۔ قلب رسول ہے کیا؟ قلب رسول ہے کیا؟ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ قلب رسول ہے کیا؟ مسلمانوں نے اپنی کتاب سیاستہ مل کر، اور ام المومنین فرماتی ہے کلما دخلت علی النبی فقام الیہا فقبلہا ورہبہا واجلس علی مجلسی۔ بی بی ام المومنین فرماتی ہے کہ جب بھی فاطمہ آتی تھی تو رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھ کر بوسہ دیتے تھے، اور خود منبر پر اتر کر فاطمہ کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ تو کہا میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ نے استقبال کیوں کیا؟ کہا میں نے بیٹی سمجھ کر نہیں، الفاطمہ قلبی، فاطمہ میرا قلب ہے، فاطمہ میرا قلب ہے۔ پتا چلا سورت قرآن قلب رسول، بڑا جملہ میں نے کیا، بڑا آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ سورت قرآن قلب رسول، وارث قرآن نفس رسول۔ گھبرا تو نہیں ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میرے جا رہی ہے۔ قرآن میں پھر ارشاد ہوا سورت نحل میں، واللہ بار بار قرآن پکار رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، اگر تم جاہل ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اب قرآن سے پوچھے کہ جاہل کون ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے سورت نحل میں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے باہر نکالا تو تم لا تعلمون تھے۔ علامہ بعد میں بنے، پروفیسر بعد میں بنے، انجینئر بعد میں بنے، آیا جاہل ہے؟ تو یہ تو ساری دنیا جاہل ہے، ساری دنیا جاہل ہے۔ پتا چلا اہل ذکر وہ ہوگا جو آتے ہی عالم ہو، جو آتے ہی عالم ہو، آتے ہی عالم ہو۔ اہل ذکر، اہل ذکر۔ قرآن حکیم میں ذکر کی 2 معنی، ایک معنی میں نے بتائی سورۃ الحجر کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن ذکر، قرآن ذکر۔ دوسرا سورت طلاق میں شاد ہوا قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولا، رسول ذکر، رسول بھی ذکر، قرآن بھی ذکر۔ پتا چلا
اہل ذکر وہ ہوگا جو بیک وقت قرآن کا بھی وارث ہو اور رسول کا بھی وارث ہو، بیک وقت رسول کا بھی وارث ہو اور قرآن کا بھی وارث ہو۔ اہل ذکر، رسول ذکر ہے، اللہ ذاکر ہے، اللہ ہے ذاکر، رسول ہے ذکر۔ ہونا ایسے چاہیے تھا کہ رسول کو ہونا چاہیے تھا ذاکر، اللہ کو ہونا چاہیے تھا ذکر۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ قدرت کی آواز ہے، لیکن آپ مجلس پڑھ رہے ہیں، آپ جائیں گے نوجوان بیٹھیں گے، عبدالحق نے یہ غلط کہا، بوڑھے کہیں گے، بزرگ کہیں گے عبدالحق نے یہ غلط کیا۔ آخرکار انسان ہے نا، ہم جیسا ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ اللہ نے بھی کہا اگر رسول ہوتا ذاکر، میں ہوتا ذکر، تو دنیا کہتی، ملا کہتے آخر ہم جیسا تھا نا، یہاں غلطی کر گیا، یہاں غلطی کر گیا۔ اب میں اللہ ہوں ذاکر، میرا رسول ہے ذکر، جو رسول سے عیب نکالے گا اس بے ایمان کا میری ذات پر ایمان نہیں۔ اہل ذکر وہ ہوگا جو بیک وقت قرآن کا بھی وارث ہو اور رسول کا بھی وارث ہو۔ توجہ چاروں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، قرآن ذکر، رسول ذکر، اللہ ہے ذاکر، اللہ ہے ذاکر۔ اگر اللہ ہوتا ذکر، رسول ہوتا ذاکر، تو کہتے ہمیں جیسا تھا، یہاں غلطی کر گیا۔ اب اللہ ہے ذاکر، رسول ہے ذکر، یعنی جس نے بھی رسول سے عیب نکالا وہ خدا سے عیب نکال رہا ہے۔ اس بے ایمان کا خدا پر یقین نہیں ہے، اگر یقین ہوتا تو رسول سے عیب کو نکالتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن نور، قرآن طاہر، قرآن عظیم، قرآن شفا، اللہ کی آواز ہے۔ اگر قرآن نور ہے تو کسی مجسمے نور سے پوچھو، اگر قرآن طاہر ہے تو مرکز کسائے تطہیر سے پوچھو، اگر قرآن شفا ہے تو مالک خاکے شفا سے پوچھو۔ بھائی گھبرا کیونکہ میرے بھائی نوجوانوں سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اگر قرآن نور ہے تو کسی مجسمے نور سے پوچھو، اگر قرآن شفا ہے تو مالک خاکے شفا سے پوچھو، اگر قرآن طاہر ہے تو مرکز کسائے تطہیر سے پوچھو، اگر قرآن عظیم ہے تو نبول عظیم سے پوچھو، اگر قرآن مبین ہے تو امام مبین سے پوچھو، ارے اگر قرآن رحمت ہے تو رحمت العالمین سے پوچھو، اگر قرآن بے عیب ہے تو کسی بے عیب سے پوچھو، اگر قرآن معصوم ہے تو کسی معصوم سے پوچھو، ارے اگر قرآن حق ہے تو اس سے پوچھو جس کے پیچھے پیچھے ہے۔ ایسے نہیں، لیکن بڑا تو نہیں ہے۔ توجہ میری گفتگو پر، توجہ میری گفتگو پر، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ ابھی مولوی صاحب پڑھ رہا تھا ان کی خلقت پر، میں جواب دوں، ایک جملہ کہا دوں، جملہ کہا دوں۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کے، فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے، آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور اللہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ تو صحیح وہ کون سے کلمات تھے، وہ کون سے کلمات تھے؟ مجھے قسم علی کی عزت کی، بھائی کی عزت کی قسم، مجھے بھائی نسیم آواز کی تفسیر در منصور جلد پہلی میں 3
روایتیں ابن عباس فرماتے ہیں سألت رسول اللہ ان الکلمات التي تلقاها آدم، کہا میں نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے کلمات تھے جو آدم نے اللہ سے سیکھے تھے؟ قال سأل بحق محمد و بحق علی والفاطمت والحسن والحسین فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم۔ کہا آدم نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد کا، تجھے واسطہ ہے علی کا، تجھے واسطہ ہے فاطمہ کا، تجھے واسطہ ہے حسن اور حسین کا، میری توبہ قبول کر۔ تو اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ پتہ چلا ہمارا بابا آدم پنجتنی تھا۔ ہمارا بابا آدم پنجتنی تھا۔ واقعی آدم کی اولاد ہو؟ ارے بتاؤ ابھی آدم کہاں ہے؟ ابھی آدم کہاں ہے؟ آج بھی آدم علی کے ساتھ ہے۔ ارے تمہارے بابے نے تمہیں بتایا کہ مرنے کے بعد بھی دادے علی کو نہ چھوڑنا، بابے علی کو نہ چھوڑنا۔ اگر واقعی علی آدم کی اولاد ہو تو علی علی کرنا پڑے گا، یا کسی گندی نالی کے کیڑے ہو۔ نعرہ حیدری۔ یہی سبب تھا کہ کسی نے میرے مولا علی سے پوچھا تھا، لیکن پھر قرآن کی طرف تھا، گھبرا تو نہیں گے؟ یہ الفاظ ہیں قرآن کے، سورۃ نمل کی، سورۃ نمل کے الفاظ ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو خاص نیکی لے کر آیا، ایک خاص نیکی، میں اللہ اس کو بہتر اجر دوں گا۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور قیامت میں وہ ہر پریشانی سے دور ہوگا، ہر پریشانی سے دور ہوگا۔ ارے تم نے ایک رات بھی رسول کو نہیں دی رمضان میں، رسول پر تو بات کرو۔ سے قیامت کے دن رسول پریشان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ کون سی آیت ہے؟ یہ کون سی آیت ہے؟ ارے جس نے ایک خاص نیکی کی وہ تو ہر پریشانی سے محفوظ، تو جو قیامت کا مالک ہے ایک آیت مجھے کوئی دکھائے کہ اللہ قیامت میں آئے گا، کرسی پر بیٹھے گا، میں مذہب چھوڑتا ہوں، ایک آیت کوئی دکھائے؟ ایسے نہیں بھائی، بات کرو تو میں بات کروں گا، ورنہ میرا بھائی بیٹھا ہے، بھائی خبرات تو نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ کیا الفاظ ہیں؟ کیا الفاظ ہیں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، اور قیامت میں جو خاص نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو اس دنیا میں بہتر دے دیا، اور آخرت میں وہ ہر پریشانی سے دور، ہر پریشانی سے دور۔ ارے جب مومن کو پریشانی نہیں ہوگی، کہاں ہے قرآن میں کہ اللہ قیامت میں آئے گا؟ کون آئے گا قیامت میں؟ سورۃ انبیاء میں ارشاد ہوا لا یحزنہم الفزع الاکبر۔ میدان حشر میں کچھ ہستیاں ہوں گی جن کو نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، ہستیاں ہوں گی، ہستی نہیں، کچھ ہستیاں ہوں گی جن کو نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائک ان کے پاس آئیں گے کہ چلو تمہارے بغیر قیامت نہیں ہو رہی، تمہارے بغیر قیامت نہیں ہو رہی۔ اور جب آئیں گے تو ملائک ان کا استقبال کریں گے اور کیا کہیں گے؟ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، آج دن کے مالک تم ہو، آج دن کے مالک تم ہو، خدا نے تم سے وعدہ کیا تھا، خدا نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ پھر ارشاد ہوا ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، اور جو خاص برائی لے کر آئے میں اس کو اوندھے میں جہنم میں داخل کروں گا۔
حافظ سلیمان القندوزی الحنفی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ خاص نیکی کون سی ہے، خاص برائی کون سی ہے؟ رسول اللہ فرمایا حب علی حسنۃ لا تضر معہا سیئہ، علی کی محبت ایسی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچاتی، بغضہ سیئۃ لا تنفع معہا حسنہ، اور علی سے بغض ایسی برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اب رسول فرمایا صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ قیامت میں جو گناہگار ہوگا زیادہ میں زیادہ جو گناہگار ہوگا وہ کیسے آئے گا؟ کہا وہ الٹے پاؤں آئے گا، اس کا سر ہوگا نیچے، ٹانگیں ہوں گی اوپر، سر کے بل آئے گا، سر کے بل، ٹانگیں اوپر سر نیچے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اس نے گناہ کون سا کیا ہوگا؟ کہا الذین انکروا حامل اللواء، اس نے انکار کیا ہوگا علم اٹھانے والے کا، اس نے انکار کیا ہوگا علم اٹھانے والے کا، وہ ولی الحوض، اس نے انکار کیا ہوگا ساقی کوثر کا، وہ رب الکعبہ ذاک علی، اور رب کعبہ کی قسم وہ میرا بھائی علی۔ گھبرا تو نہیں کہ میرے دوستو میرے بھائی، توجہ ہے چاروں، یہی سبب ہے میرے بھائی کو کے سامنے ایک جملہ کہنا چاہتا۔ کوئی شیعہ تھا، بوڑھا تھا، میرے مولا علی کے پاس آیا، میرے مولا علی کو کہا یا علی اب موت قریب ہے۔ میرے مولا نے کہا جو موت سے ڈرے وہ میرا شیعہ نہیں، جو موت سے ڈرے وہ میرا شیعہ نہیں ہے۔ کہا مولا کیسے؟ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن نہیں پڑھا؟ مولا پڑھا ہے۔ کہا سورۃ یوسف پڑھی ہے؟ ہاں مولا پڑھی ہے۔ کہا سورۃ یوسف میں یہ نہیں ہے کہ جب مصر کی عورتیں آئیں جناب زلیخا کے پاس اور کہا زلیخا تو ایک نوکر سے محبت کرتی ہے، غلام سے محبت کرتی ہے، تو کہا کل آنا۔ جب دوسرے دن آئی، مولا اس کو سمجھا رہا ہے، جب دوسرے دن آئی تو جناب زلیخا نے ہر عورت کو سیب دیا اور چھری، اور یوسف کو بٹھایا پردے میں۔ مولا نے فرمایا جناب زلیخا کو کہا جب میں یوسف کو بلاؤں تو پھر کاٹنا۔ کہا جیسے جناب یوسف کو بلایا تو عورتیں کو نظریں تھی جناب یوسف کے چہرے پر، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ مولانا اب پتا چلا کہ عورتوں کی نظریں تھی یوسف پر، ہاتھ کاٹ لیے، پتا نہ چلا، نظر تھی جناب یوسف کے چہرے پر، ہاتھ کاٹ لیے، سیب نہ کاٹے، ہاتھ کاٹ لیے، پتہ ہی نہ چلا۔ کہا مومن جب کوئی شیعہ مرتا ہے میں علی پہنچ جاتا ہوں، اس کی نظریں ہوتی ہیں میرے چہرے پر، پتہ ہی نہ چلا۔ ایسے گھبرا تو نہیں، توجہ میں گفتگو پر جہاں جہاں میں آواز آ رہی ہے، یہی سبب ہے۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کے سورۃ رات کے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ أَوْ قُطِّعَتْ بِالْأَرْضِ أَوْ كُلِّمَ بِالْمَوْتَىٰ، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا، ترجمہ سنیں، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا، جس کے زمین کی سطح کو
بھائی گھبرا گئے اسے زمین سمٹ کر آتی کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے اور زمین سمٹ کر آتی اور مردوں سے کلام کیا جاتا تو یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے خدا فرمایا یہ قرآن ہے اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا جس کے ذریعے زمین سمٹ کر آتی جس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا تو یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے تو پھر جہاز میں سفر نہ کرو کار میں سفر نہ کرو پڑھو قرآن کراچی پہنچو امریکہ پہنچو قرآن دعویٰ کرتا ہے دلیل نہیں قرآن کے پاس دعویٰ ہے دلیل نہیں قسم ہے مجھے اللہ کی عزت کی اگر 14 معصومین نہ ہوتے تو قرآن کی تمام دعوائیں جھوٹی ثابت ہو قرآن نے دعویٰ کی دلیل انہوں نے دیا قرآن نے دعویٰ کیا قرآن نے دعویٰ کیا یہی سبب ہے دوستو کہ کس نے پہاڑ چلائے جب یہ مباہلے میں آئے جب یہ مباہلے میں آئے تو پادری نے کہا کہ انی لارا وجوہن میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ارادہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے میں ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں پنجاب میں ذمہ داری کے ساتھ توجہ چاہتا جناب حضور اکرم کا سگا بیٹا جناب ابراہیم اس کی ولادت ہوئی ہے 8 ہجری میں کب ہوئی ہے ولادت 8 ہجری میں اور وفات 10 ہجری میں 10 ہجری میں مباہلہ 9 ہجری میں یعنی مباہلے میں رسول کا سگا بیٹا زندہ تھا بات نہ کرو کہ میں بیٹھا رہوں مباہلے میں رسول کا سگا بیٹا زندہ تھا لیکن اپنا نام شامل نہ ہو سکا ارے جب رسول کا سگا بیٹا گھبرا گئے ہو شاید زمین سمٹ کر آتی کہتے ہیں کبھی کبھی ذاکر آزاد بھی کہتے ہیں کہ خیبر میں علی اڑ کر آیا تھا یہ علی کی توہین ہے زمین کو سمیٹ دیا تھا زمین سمٹ گئی تھی علی نے ارادہ کیا زمین سمٹ گئی مردے سے کلام کیا جاتا ہے یہاں تو الٹا ہے نہیں مرتا یاسین پڑھو ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ مرنے والے پر یاسین کیوں پڑھتے ہیں کہا یہ مرنے والے کے لیے آخری چانس ہے کیونکہ آخری سورت یاسین میں ایک آیت ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت سن کر علی کرے اگر آخر میں بھی علی کا اقرار کیا تو بخش دوں گا نعرہ حیدری یہ مرنے والے کے لیے آخری چانس ہے تو ہو سکتا ہے امام مبین کا نام سن کر علی کرے اب محبتیں ہیں تو فلاں بھی کافر کہتے کسے آئے چاہتا ہوں پھر قرآن کی طرف یہ الفاظ ہیں سورۃ النساء وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا میرے حبیب یہ پکے کافر ہے جو کہتے ہیں کم ایمان اور کفر کے درمیان نیا راستہ نکالتے سمجھنے کا سوچنے کا موقع دیتا ہوں میرے حبیب یہ پکے کافر ہیں جن کا خیال یہ کہ ہم ایمان اور کفر کے درمیان نیا راستہ نکالتے ہیں یعنی ہم سب کو مانتے پھر ہم کس سے کچھ نہیں کہتے ہم سب کو مانتے ہیں پتا چلا جو سب کو مانے وہ کافر
جو آدم کو بھی مانے، شیطان کو بھی مانے، جو ابراہیم کو بھی مانے، نمرود کو بھی مانے، جو موسیٰ کو بھی مانے، فرعون کو بھی مانے، جو محمد کو بھی مانے، ابو جہل کو بھی مانے، جو علی کو بھی مانے، سمجھنا وہ پکا کافر ہے۔ یا دل میں علی ہوگا یا معاویہ ہوگا، یا دل میں حسین ہوگا یا یزید ہوگا، ایک ہوگا دل میں، ایک ہوگا دل میں، ایک ہوگا دل میں، ایک ہوگا دل میں، ایک تو قرآن میں یا اللہ کیوں ارشاد ہوا سورۃ احزاب کی آیت نمبر 3 ارشاد ہوا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، ہم نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں کی، ہم نے سب کو ایک دل دی ہے۔ جس دل میں علی ہوگا علی کا غیر نہ ہوگا، جس دل میں حسین ہوگا حسین کا غیر نہ ہوگا، جس دل میں بطول ہوگی اس دل میں اس کا غیر نہ ہوگا، اس میں غیر نہ ہوگا۔ اب دل ہے ایک، اگر 2 ہوتی تو ایک دل میں علی ایک دل میں فلاں، دل ہے ایک، کعبہ اسلام ہے، نجف ایمان ہے، کعبہ اسلام ہے، نجف ایمان ہے۔ کعبے کے بعد جو جاتا ہے اس کے کپڑے پاک ہوتے ہیں، جو نجف جاتا ہے اس کا دل پاک ہوتا ہے، جو کعبے کے بعد جاتا ہے اس کی شکل پاک ہوتی ہے، جو نجف جاتا ہے اس کے نسل پاک ہوتے ہیں۔ ارے کعبے کو سر جھکتا ہے، علی کو دل جھکتا ہے۔ ایک دل میں دشمن آل محمد کی محبت، دوسرے دل میں مارے گا دل کی مراد پائے گا نعرہ دشمن آل محمد کی محبت، دوسرے دل آل محمد کی محبت، دشمن آل محمد کی محبت سیاست ہے، شرارت ہے، غلاظت ہے۔ آل محمد کی محبت شرافت ہے، طہارت ہے، اجر رسالت ہے۔ بزرگوں بات کرو، میں تھک گیا، اب پیچھے والے تھوڑے ہیں، آپ آگے بیٹھے تو بات کریں مجھ سے، بات کریں مجھ سے، بات کریں۔ نعرہ حیدری، دشمن آل محمد کی محبت شرارت ہے، سیاست ہے، غلاظت ہے۔ آل محمد کی محبت شرافت ہے، طہارت ہے، اجر رسالت ہے۔ دشمن آل محمد کی محبت خدائی قہر ہے، زہر ہے، مکر ہے۔ آل محمد کی محبت خدائی مہر ہے، سحر ہے، صبر ہے۔ دشمن آل محمد کی محبت جہل ہے، بخل ہے، نقل ہے۔ آل محمد کی محبت عقل ہے، اصل ہے، عدل ہے۔ دشمن آل محمد کی محبت عصیان ہے، ہذیان ہے، نسیان ہے۔ آل محمد کی محبت قرآن کا عنوان ہے، رسول کا فرمان ہے۔ دشمن آل محمد کی محبت فطور ہے، قصور ہے، ناسور ہے۔ آل محمد کی محبت نور ہے، سرور ہے، انسانی شعور ہے۔ دشمن آل محمد کی محبت انسانیت کی قدر ہے، جرح ہے، کرہ ہے۔ آل محمد کی محبت انسانیت کی فتح ہے، مدح ہے، شرح ہے۔ دشمن آل محمد کی محبت میں مرنا ہلاکت ہے، جہالت ہے، ضلالت ہے۔ ارے آل محمد کی محبت میں مرنا شہادت ہے، شفاعت ہے، حیات ہے، نجات ہے۔ یہ قرآن
قرآن کر رہا ہے. قرآن کیا کر رہا ہے یہ سمجھ. ہمارے پاس قرآن کے قاری نہیں، حافظ نہیں. قرآن کر رہا ہے قل هو للذین آمنوا، قل هو للذین آمنوا شفاء ہدی و شفاء. یہ قرآن مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی. اور یہ قرآن غیر مومن سے اپنی معنی کو چھپاتا ہے، ان کو اندھا کر دیتا ہے. پتا چلا قرآن بھی اپنے کو پرائے کو پہچانتا ہے. قرآن بھی اپنے کو اور پرائے کو سمجھتا ہے کہ اپنا ہے یہ پرایا ہے. سلام ہو ان ہستیوں پر، سلام ہو ان ہستیوں پر، سلام ہو. ابھی ہم علی کی ایام ازاں منا رہے ہیں، ابھی چہرم بھی علی کا نہیں گزرا. سلام ہو علی کی بیٹیوں کے بالوں پر جن بالوں پر چادریں نہیں تھی.